السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان محمد عدنان خان آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جو موضوع گفتگو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے ہے، جس پر میری اپنی تحقیق ہے اور اپنی ریسرچ ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب لوگ منشی کا لفظ اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا باعث فخر سمجھا کرتے تھے، اور ہزاروں ایسے افراد یا لاکھوں ایسے افراد اس دنیا سے اس آس میں چلے گئے کہ ان کے نام کے ساتھ منشی کا لفظ کیوں نہیں لکھا گیا۔ منشی ایک مدبر کا نام تھا، منشی ایک تاریخ دان مورخ کا نام تھا، منشی ایک مشیر خزانہ کا نام تھا، منشی ایک اسٹیٹ سیکرٹری کا نام تھا، منشی ایک تحقیقاتی دانشور کا نام تھا، منشی ایک معیشت دان کا نام تھا، منشی ایک بادشاہ کے خصوصی مشیر کا نام تھا، منشی ایک شاعر کا نام تھا، منشی ایک انٹلیکچوئل پرسن کا نام تھا۔ اور منشی بننا اتنا آسان نہیں تھا، اس کے لیے کئی سال اور کئی مراحل طے کرنے پڑتے تھے۔ کم و بیش 900 سال مغلوں نے ہندوستان پر حکومت کی، اور اسی عرصے کے دوران انہوں نے منشی کے عہدے پر مختلف دور میں مختلف جو دانشور تھے ان کو فائز کیا، اور منشی مغلیہ دور میں بادشاہ کے بعد ایک اہم عہدہ تصور کیا جاتا تھا۔ منشی کے ماتحت وزراء، امراء اور مشاورت کے تمام ادارے ہوا کرتے تھے۔ منشی کے گرد ایک ملکی سیاست گھومتی تھی، اور منشی عملی جامہ پہناتا تھا۔ منشی جو قوانین تھے اس دور کے، ان کو عملی طور پر نافذ العمل کیا کرتا تھا۔ یہی نہیں، مغلوں کے بعد جب برٹش راج شروع ہوا کمپنی کی حکومت کے بعد، تو انہوں نے بھی منشی کے عہدے کو بہت زیادہ فوقیت دی۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے 95 قوانین، ایکٹ، سیکشنز برٹش دور کے وضع کردہ ہیں اور اس دور میں بنائے گئے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان قوانین کو مرتب کرنے والا، ان قوانین کو مسودے کی شکل دینے والا، ان قوانین کو بعد میں نافذ العمل کرنے والا منشی تھا، اور منشی کے گرد ہندوستان کی پوری ایڈمنسٹریشن گھومتی تھی۔ منشی کے گرد پورا ہندوستان کا، جس میں موجودہ پاکستان، جس میں بنگلہ دیش، جس میں موجودہ انڈیا بھی شامل ہے، وہ پالیٹکس منشی کے گرد گھومتی تھی۔ وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ منشی کا عہدہ کتنا مرتبے والا اور کتنا انفلوئنشل، کتنا با اثر ہوا کرتا تھا۔ یہ آج کل کے ایجوکیٹڈ لیکن ان پڑھ لوگوں کی جو ہے نا، یہ آج کل کے پڑھے لکھے جاہل لوگوں کی اختراع ہے کہ وہ منشی کے عہدے کو ایک نیچ اور گھٹیا قسم کا عہدہ تصور کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے منشیوں کے ماتحت، منشیوں کے زیر اثر رہ کر اپنے امور سر انجام دیے۔ ان کی سوچ صرف یہاں تک محدود ہے کہ منشی ایک وکیل کا منشی ہے، یا کچہری تک اس کے اختیارات محدود ہیں، یا یہ کہ منشی کا کام صرف حساب کتاب اور اس طرح کی دستاویز کو مرتب کرنا ہے۔ چینج کیجئے اپنی سوچ کو، بدلیے اپنی سوچ کو، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، کتب کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ حقائق کو پیش نظر رکھ کر آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ منشی کا عہدہ کتنا مرتبے والا تھا۔ ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مصنف براڈ کاسٹر نے منشی عبدالکریم پر ایک تاریخی اور
مفصل قسم کی کتاب لکھی ہے، وہ رضا علی عابدی ان کا نام ہے، اور یہ منشی عبد الکریم ہندوستان میں انہوں نے جو ہے اپنا نام پیدا کیا، منشی کا عہدہ تھا ان کا، لیکن وہ برطانیہ کے پیلس میں ملکہ کے ساتھ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ یہ ایک تحقیقاتی کتاب ہے، اور اس میں منشی عبد الکریم اور ملکہ وکٹوریہ کے جو ریلیشنز تھے، تعلقات تھے، ان پر تفصیلی لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2017 میں برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں ایک دستاویزی فلم بھی بنی ہے جس کا نام عبدل اینڈ وکٹوریہ ہے، اور یہ بہت زبردست قسم کی انفارمیٹیو معلوماتی کتاب ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک زبردست معلوماتی اور انفارمیٹیو دستاویزی فلم ہے، ڈاکومنٹری ہے، اور میرے خیال میں ان لوگوں کی سوچ اس ڈاکومنٹری کو دیکھ کر کلیئر ہو جائے گی، اور ان کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ منشی اصل میں کیا ہے۔ منشی دراصل عربی زبان کا ماخذ ہے، اور فارسی میں بھی، فارسی زبان سے بھی اس کا تعلق ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ 900 سال برصغیر پاک و ہند میں منشی کے عہدے برقرار رہے، برٹش راج میں بھی برقرار رہے، اور آفٹر پارٹیشن آف پاکستان 1947 یہ عہدہ جو ہے صرف وکلاء کے منشیوں تک اور عدالتوں کچہریوں تک اور نچلے درجے کے جو حساب کتاب یا حساب دان تھے ان تک محدود ہو گیا، اس لیے ان کو منشی کہا جاتا ہے۔ لیکن منشی عبد الکریم جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، ان کے بارے میں ابھی کچھ تفصیل سے بتاؤں گا کہ منشی عبد الکریم کم و بیش 15 سال ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کے ساتھ رہے، اور منشی عبد الکریم 1887 سے لے کر 1901 تک ملکہ برطانیہ کے ہندوستان کے لیے مشیر رہے، سیاسی مشیر بھی تھے وہ منشی عبد الکریم۔ منشی عبد الکریم انتظامی مشیر بھی تھے۔ منشی عبد الکریم ہندوستان کے لیے ملکہ برطانیہ کے معاشی مشیر بھی تھے۔ منشی عبد الکریم خزانہ کے مشیر بھی تھے، تعلیم کے حوالے سے بھی ملکہ کے مشیر تھے۔ منشی عبد الکریم ایگریکلچر کے حوالے سے جو ہندوستان میں ریفارمز لائیں اس حوالے سے بھی ملکہ کے مشیر تھے۔ منشی عبد الکریم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوئیں ہندوستان میں اس وقت اس کے بھی مشیر تھے۔ منشی عبد الکریم تاریخی ورثہ کو سیو کرنے کے حوالے سے بھی ملکہ کے مشیر تھے۔ منشی عبد الکریم نوجوانوں کے امور اور خواتین کی بہبود کے بھی ملکہ کے مشیر تھے۔ بات ادھر تک نہیں جاتی، بہت آگے تک جاتی ہے، وقت کم ہے، لیکن مختلف امور منشی عبد الکریم نے ہندوستان کے لیے ملکہ کی مشاورت، مختلف امور منشی عبد الکریم نے سر انجام دیے ہندوستان کے لیے۔ جو ریفارمز پولیٹیکل ہندوستان میں آئیں، جس کی شکل آج آپ ہندوستان اور پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ جمہوریت، یہ اسمبلیاں، یہ الیکشنز، ان ریفارمز پر کام کرنے والے ابتدائی طور پر جو تھے وہ منشی عبد الکریم تھے۔ انہوں نے ایک مسودہ بنایا اور ملکہ برطانیہ کو پیش کیا کہ ان ریفارمز پر اگر ہم کام کریں تو ہندوستان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے منشی عبد الکریم نے ایک سیاسی سکیچ بنا کے دیا، پولیٹیکل لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے بھی اور مرکزی حکومت کے حوالے سے بھی، جس کو ملکہ برطانیہ، ملکہ وکٹوریہ نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کو بعد میں پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کو امپوز بھی کیا، اس کو عملی طور پر اس کا نفاذ کر دیا گیا۔ ملکہ برطانیہ کہ جو اپنے فیملیز کے قوم کے جو لوگ تھے وہ ملاقات 3 دن تک نہیں کر سکتے تھے، لیکن منشی عبد الکریم کو یہ ایکسیس حاصل تھا کہ وہ ملکہ برطانیہ کے خوابگاہ میں بھی جا کر ان سے ڈسکشنز کر سکتے تھے۔ ملکہ برطانیہ بڑے فخر سے بتایا کرتی تھی کہ یہ میرے اتالیق ہیں۔ منشی کے حوالے سے پاکستان کی ایک نامور شخصیت عزیز منشی عبداللہ عزیز منشی ان کا نام تھا، پاکستان کے مشہور و معروف قانون دان رہے ہیں، اور
عزیز منشی 3 مرتبہ پاکستان کے اٹارنی جنرل رہے، اور عزیز منشی اسماعیل چودھری آئی چودھری جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ان کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے 1954 میں کراچی سے اپنی وکالت کا آغاز کیا اور مشہور و معروف قانون دان رہے ہیں۔ اور پاکستان کے، یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جتنے بھی آئین بنائے گئے ان کے مسودے پر، ان کے مسودات کو قانونی حوالے سے جو ریکمنڈیشنز دیں وہ عبدالعزیز منشی نے دیں۔ عزیز منشی کے بارے میں اس حوالے سے ایک دلچسپ بات بھی مشہور ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کو کہا، ان کے دوستوں نے، احباب نے، کہ آپ اپنے نام کے ساتھ منشی کا لفظ ہٹا دیں، تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے نام کے ساتھ عزیز تو ہٹا سکتا ہوں لیکن منشی نہیں ہٹا سکتا۔ میری پہچان منشی ہے اور میں منشی ہوں، اور میں نے منشی ہو کر جو کچھ اچیومنٹ کی ہیں وہ میری زندگی سے ہٹائی نہیں جا سکتی، نہ فراموش کی جا سکتی ہیں، کہ مجھے منشی کے نام سے پیار ہے۔ یہ تھے عزیز منشی کے اپنے ذاتی خیالات منشی کے بارے میں۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک اور مشہور و معروف نام ہے، ادب کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، مختلف کلچر کے حوالے سے، کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے، منشی نول کشور۔ منشی نول کشور علی گڑھ کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، اور منشی نول کشور نے لکھنؤ میں 1858 میں ایک بہت بڑا اشاعت گھر، یا جسے آپ کہیں چھاپا خانہ یا پبلشرز کا کام شروع کیا، اور کم و بیش انہوں نے 7000 کتب شائع کیں، جس میں فارسی کی کتابیں، ہندی کی کتابیں، کم و بیش انہوں نے 7000 کتب شائع کیں، جس میں فارسی، اردو، ہندی، پرتگالی، مراٹھی زبان، تامل زبان اور گرمکھی زبان اور سنسکرت زبان اور پشتو زبان کی کتب شامل ہیں، اور انہوں نے بہت سی کتب کا جو ہے ترجمہ کیا، اس میں عربی کی کتب بھی شامل ہیں، اور مقامی زبان میں انہوں نے اس کی اشاعت کی ترجمہ کر کے۔ منشی نول کشور کے بارے میں بہت مشہور ہے واقعہ کہ منشی نول کشور کا ایک خاص رتبہ تھا برطانیہ کے دور حکومت میں، اور وائس رائے نے اس کو ایک وائس رائے کی طرف سے ان کو خصوصی پروٹوکول حاصل تھا۔ ایک دفعہ 1890 میں افغانستان کا بادشاہ ہندوستان کے دورے پر آیا، اور وائس رائے نے دائیں جانب افغانستان کے اس وقت کے بادشاہ کو نشست پر بٹھایا، اور اپنے بائیں جانب منشی نول کشور کو بٹھایا۔ تو افغانستان کے بادشاہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے کس شخص کو میرے سامنے لا بٹھایا ہے، نہ اس کا کوئی تعارف کرایا گیا ہے۔ تو وائس رائے نے، جو اس وقت کا وائس رائے تھا ہندوستان کا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے ہندوستان کا بر صغیر کا فخر ہے، نہ صرف بلکہ یہ حکومت برطانیہ کا فخر ہے۔ منشی نول کشور آپ ان کو نہیں جانتے، انہوں نے بہت بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، بہت سی کتب کی اشاعت کی ہے۔ تب وہ اس کو کھڑے ہو کر گلے ملے، اور انہوں نے ان کو سلام پیش کیا افغانستان کے بادشاہ نے کہ میں نے آپ کا نام سنا ہوا تھا، لیکن بالمشافہ آپ سے آج گفتگو ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے منشی نول کشور سے مصافحہ کیا، منشی نول کشور سے ملاقات ہوئی میری۔ منشی پریم چند کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ منشی پریم چند ہندوستان کے مشہور و معروف افسانہ نگار ہیں، نہ صرف ہندوستان کے ادب میں بلکہ پاکستان کے اردو ادب میں بھی ان کا ایک افسانہ نگاری کے حوالے سے ایک خاص مقام ہے۔ اور منشی پریم چند نے جو افسانہ نگاری کی وہ آج بھی اردو ادب کا ایک ورثہ ہے، ایسٹس ہیں۔ منشی پریم چند کی وفات اکتوبر 1936 میں ہو گئی، لیکن ان کی وفات کے بعد بھی ایک
عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے افسانے، ان کی افسانہ نگاری اسی طرح زندہ و تابندہ ہے اور ان کا ایک نام ہے۔ ہندوستان میں بولی جانے والی ایک زبان ملیالم کا ایک پروگرام منشی کے ٹائٹل سے ایشیا نیٹ کے چینل پر گزشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے یہ پروگرام، اور ملائی زبان کا جو یہ پروگرام ہے جس کا ٹائٹل میں نے بتایا کہ منشی ہے، اس کے 7244 پروگرامز اب تک آن ایئر ہو چکے ہیں، اور منشی پروگرام میں مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کارنامہ سر انجام دینے والوں کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ منشی پروگرام میں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، منشی پروگرام میں مختلف موضوعات پر ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ منشی پروگرام آج بھی اتنا مقبول ہے جتنا کہ آج سے 20-22 سال پہلے مقبول تھا۔ یہ ملائی زبان کا ایک پروگرام ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، اتنی تہمید باندھنے کا مقصد یہ ہے، اتنی تفصیل سے کم وقت میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را منشی لفظ کو بدنام مت کیجیے۔ منشی لفظ عربی زبان سے نکلا ہے، فارسی میں استعمال ہوا ہے۔ گزشتہ 1000 سال سے منشی کا ایک مقام ہے۔ مطالعہ کیجیے تاریخ کا، مطالعہ کیجیے حقائق کا، مطالعہ کیجیے پرانے مسودات کا کہ جس میں منشی کا ایک خاص مقام تھا اور جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہیں پر میں اپنی اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ بھی اس طرح کے تحقیقاتی موضوعات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔